میں تقیہ کیوں کرتا؟ اور اگر میں تقیہ کر کے چلا جاتا تو بنی امیہ کو دربار میں گالیاں کون دیتا؟ میثم کہنے لگے تم چادہ معصومین کا اتنا سمجھما لے کے روز بیٹھ جاتے تم سمجھتے بڑا مجمع ہے؟ ارے ہم کوفے کی ایک ایک گلی میں اس کا 10 گنا زیادہ مجمع جمع کر کے کہتے آؤ فضائل علی سنو، مجمع لگ جاتے۔ لیکن اگلا جملہ بہت سے لوگ کمزور دل کے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میثم نے مجھ سے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو، اس لیے کہ یہ جابر بھی کہتے تھے، یہ عمار بھی کہتے تھے، یہ ابو ذر بھی۔ میں اگلا جملہ کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اور بنی امیہ کو گالیاں سنو۔ میں بتاؤں کیا ہے بنی امیہ۔ تو میں تولا اور تبرہ دونوں اپنی تقریر میں رکھتا تھا۔ تو میثم اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ہم تمہاری سیرت پہ چلنا چاہتے، ہمت دو گے تو ہم ساتھ ہیں۔ میثم نے کہا ہم ساتھ ہیں۔ اب کیا؟ میثم تمہارے ساتھ ہیں، میثم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابن حریث دشمن اہل بیت تھا، لیکن کھجور کے درخت کے سامنے اس کا مکان کناسا میں تھا۔ میں جب بھی نکلتا میں پکار کے کہتا ابن حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے۔ کہتے میں سمجھتا تھا مکان یہاں نیا لینے والے ہیں، اپنا محلہ چھوڑ دیں گے۔ میں ابن اعجاز سے جا کے میثم کی شکایتیں کرتا، یہ بیان کرتا ہے ابن حریث۔ میثم کو معلوم تھا، میثم نے بتایا، اسی نے جا کے بتایا، اس نے کہا کہ میثم بنی امیہ کے عیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوفے والوں کو بنی امیہ سے نفرت ہو جائے گی اور پھر تختہ الٹ جائے گا تم لوگوں کا میثم کے بیانات سے۔ کچھ کرو۔ جب سے میثم کی شکایتیں ابن زیاد نے سنی پریشان رہے۔ پریشان اس پہ نہیں تھا کہ فضائل علی پڑھ رہے ہیں، پہلا ٹکرایا تھا جو کھلے عام کوفے کی گلیوں میں ان کے کالے کرتوت سنا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا شام تک خبر جائے گی اور ہم سے سوال طلب ہوگا۔ غصے میں تو رہتا ہی تھا۔ ایک دن جو نکلا تو پرچم والا پرچم لیے تھا، ابن حریث کے گھر کے سامنے جو شارات کی ادھری سے نکلا جاتا تھا کناسا سے، پرچم جو ہوا سے لہرایا تو کھجور کے درخت میں اٹک گیا، پرچم پھٹ گیا۔ وہیں رکا اور رک کر کہنا یہ درخت کاٹ کے پھینک دو، منوس ہے یہ درخت، اس نے ہمارا پرچم اٹک کے پھٹ گیا۔ ابن زیاد نے کہا آرے لے کر بڑھائی آئے، پورے تنے کے 4 ٹکڑے کیے اور وہاں ڈال دیا۔ کوئی دوڑا گیا کہ میثم جس درخت کو تم پانی دیتے تھے کٹ گیا، سنا تم نے؟ مجھے پتا چلا کہ درخت کاٹ ڈالا گیا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے عمران کو بلایا، میں نے کہا بیٹے عمران ایک کیل لے لو اور جلدی سے جاؤ۔
ان چاروں ٹکڑوں میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو اس پہ کیل سے میرا نام لکھنا، میثم ابن یحییٰ میرے باپ کا نام، اور کیل اسی میں ٹھوک دینا۔ عمران ابن میثم ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں میں نے جا کے دیکھا تو یہ وہی تنا تھا۔ اب میں نے بہت پوچھا میثم سے کہ کیا مولا نے چاروں ٹکڑوں میں یہ پہچان کوئی بتائی تھی کہ کون سا ٹکڑا آپ کا ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا تو لکڑی میں کیسے پہچان ہوگی؟ تو یہ چاروں ٹکڑوں کا ہوا کیا؟ میثم کہنے لگے مولا نے یہ کہا تھا ایک ٹکڑے پر حجر کو پھانسی دی جائے گی، ایک پہ رشید حجری کو، ایک پہ زید بن سوہان کو، اور ایک پر تم کو۔ تو میں نے کہا ٹکڑا آپ نے اپنا خود دیکھتے تو پہچانتے، یہ بیٹے کو کیسے آپ نے بتا دیا کہ فلاں ٹکڑے پہ کیل لگا دو؟ کہا یہی تو وہ علم معرفت ہے جو مولا کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے، یا جو مولا سے معرفت کرتا ہو وہ سکھا سکتا ہے، اس کی شرح نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا نہ بتائیے، لیکن آگے تو بتائیے کیا ہوا؟ میثم کہہ لیں پھر کیا تھا؟ میں اس دن کا انتظار کرنے لگا، 3 ٹکڑے وہاں سے غائب ہو گئے، ایک ٹکڑا پڑا رہا۔ میں ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ میرا آخری سال ہے، چلو حج کرا جائے۔ میں حج کے لیے گیا۔ حج کرنے کے بعد میں نے سوچا مدینے بھی ہو لوں، قبر نبی کی زیارت کروں۔ میں نے قبر نبی کی زیارت کی، اس کے بعد میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گیا۔ جیسے ام المومنین ام سلمہ کو پتہ چلا میثم آئے ہیں، اپنے غلام کو آواز دی، کہا عطر کی شیشی لاؤ، عطر کی شیشی لاؤ، اور ان کے ریش میں اور بالوں میں زلفوں میں عطر لگاؤ۔ میثم کہنے لگے آپ اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں؟ کہ صرف اس لیے اہتمام کر رہی ہوں کہ تمہاری یہ ریش بہت جلدی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ میثم نے کہا کیا آپ کو بھی راز معلوم ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا رات کو جب میرے حجرے میں خاموشی سے علی کو کچھ رسول بتاتے تو کچھ میں نے بھی سنا۔ کچھ میں نے بھی سنا۔ تو میں نے کہا کہ میرے آقا حسین یہاں نہیں، کہاں وہ بیرون مدینہ گئے، لیکن میثم جتنا حسین تمہیں یاد کرتے ہیں مدینے میں کوئی نہیں یاد کرتا۔ مجھ سے بار بار آ کے تعریفیں کرتے ہیں، نانی میثم کا جواب نہیں۔ اتنا بڑا دل میرا ہو گیا، میثم کہنے لگے میرا شہزادہ میری تعریفیں کرتا۔ تقریر ختم ہو گئی، میثم کو کوفے جانا ہے، لیکن ہم سب میثم کے ساتھ آج کوفے چلیں گے۔ میثم کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، آج تو کوفے چلنا ہے۔ میثم کہتے ہیں میں مدینے سے واپس ہوا، جیسے ہی میں کوفے میں داخل ہوا 200 آدمی کوتوال شہر کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی داروغہ نے کہا میثم تم آ گئے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے جلد از جلد میثم کو لا کے میرے سامنے پیش کیا جائے قیدی بنا کے۔ میثم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ دن آ گئے ہیں، اس لیے کہ مولا نے کہا تھا تمہارا آخری حج ہوگا۔
مجھے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے کہ علی کے تم بہت دلارے تھے. کہاں وہ آقا ہمارے تھے، ہم ان کے غلام تھے. وہ اپنے ہر غلام سے محبت کرتے تھے. کہ تم ان کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو؟ کہ تجھ سے کس نے کہا؟ حریث نے. کہ حریث جھوٹ بولتا ہے، میں سچی حدیثیں سناتا ہوں، وہ جھوٹا ہے. ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا ورنہ علی سے بیزاری کرو. تو میثم نے کہا کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن میں علی سے بیزاری نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا کہ کیا معلوم ہے تمہیں، کیا معلوم ہے؟ کہاں میرے مولا نے بتایا ہے بدکار عورت کا بیٹا زنا زیادہ کمینہ خصلت ابن زیاد مجھے قتل کرے گا. چوٹ کھایا ہوا سانپ. دیکھیں یہ منزل کیا ہے. یعنی میثم کو معلوم ہے میں قتل کیا جاؤں گا، تو بھائی موقع کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں سمجھے؟ بھائی قتل تو ہونا ہے تو کیا دب کے زبان بندی کر کے جائیں؟ ارے وہ تو بتا کے جائیں جو اس کی حقیقت ہے. جو اس کی حقیقت کیا بتایا ہے علی نے؟ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اب غصے میں اٹھا ہوا ہے اور تازیانہ ہاتھ میں، میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. میثم نے کہا یہ بھی مولا علی نے بتایا ہے کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پیر کاٹے گا. تو اور کیا علی نے بتایا ہے؟ علی نے بتایا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے تیرے پیٹ میں خنجر ڈالا جائے گا، پیٹ کو چاک کیا جائے گا، تیری زبان کو کاٹا جائے گا. کہ تو آج میں کوفے والوں کو دکھاؤں گا کہ تیرا مولا علی جھوٹا تھا. میں نہیں کاٹوں گا تیری زبان، تاکہ ساری دنیا تجھ پہ بھی ہنسے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرا مولا بھی. جلاد سے کہا اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے کناسا کے درخت کی لکڑی پہ گاڑ دو کیلوں سے، اس کو لے جاؤ. میثم کہتے ہیں مجھے زخمی حالت میں کناسا کی لکڑی پہ کیلوں سے ٹھوک دیا گیا. ایسے میں نے آواز دی ابن حریث، میں کہتا تھا پڑوس میں آ رہا ہوں. آ گیا نا تمہارے پاس. اب اگر انسانیت ہے تو میرا ایک کام کرو، تم تو دشمن اہل بیت ہو، لیکن مرنے والے کی وصیت کی جاتی ہے پوری. کہ تھوڑا سا پانی لاؤ. حریث نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پانی بھیجا. میثم نے کہا یہاں پانی چھڑکو، زمین کو صاف کرو، خاک کو ہٹا کے پانی چھڑکو. پھر میں نے کہا لاؤ تھوڑی سی لوبان اور اگربتی لا کے یہاں سلگاؤ. اگربتی اور لوبان سلگائی گئی. کہ میں نے محفل سجائی ہے ذکر علی کی. یہ دار نہیں ہے، یہ میثم کا منبر ہے. کوفے والوں آؤ، وہ حدیثیں سناؤ جو تم نے اب تک فضائل علی میں نہیں سنی، اور وہ لعنت بنی امیہ کی بتاؤ.
جو تم نے نہیں سنی. ذرا سی دیر میں ہزاروں کا مجمع ہوا اور سب قلم کاغذ لائے تھے. میسم کہہ رہے تھے جلدی جلدی لکھو, میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ, میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ. دار کو منبر بنانے والے, ذکر علی کا منبر بنانے والے, اے میسم تجھ پر ان سارے ماتمداروں کا سلام. حریث بھاگا ہوا گیا کہ آپ کو پتا ہے انقلاب آ جائے گا. ہزاروں کا مجمع میسم کو سن رہا ہے اور وہ فضائل سنا رہے ہیں اور جھوم جھوم کے سنا رہے ہیں. ہاتھ پیروں سے لہو بہہ رہا ہے مگر زبان ہے کہ فصاحت اور بلاغت سے چل رہی ہے. اور بنی امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں, اگر تو نہیں روکے گا تو سمجھ لے تیری پشتیں تباہ ہو گئی. وہ لکھوا رہے ہیں میسم. جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ میسم کی زبان کاٹ کے میرے پاس لاؤ. جلاد خنجر لے کے چلا, جاتے ہی غصے میں پیٹ پر, کوکھ پر, ناف کے نیچے خنجر مارا. خنجر کھینچا. میسم نے کہا کیوں آیا؟ کہ ابن زیاد نے کہا زبان کاٹ لو, زبان کاٹ لو. کہ ذرا قریب آ. جلاد قریب آیا, منہ میں تھوک جمع کیا, تھوک جمع کر کے سارا تھوک جلاد کے منہ پر پھینکا اور پھینک کر کہا اس طرح جا کے جیسے میں نے تھوکا ہے تو ابن زیاد کے چہرے پہ تھوک اور کہہ دے ابن زیاد سے میرا مولا سچا ہے. میرا مولا سچا. میرا مولا سچا ہے. میسم نے زبان نکالی, گلے کاٹ لے, خنجر سے زبان کٹی. لیکن جیسے ہی زبان کٹی پکار کے زبان کو تالو میں اڑا کے زور سے کہا